شادی شدہ زندگی کے 10 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کی جھولی خالی تھی۔ کوئی درگاہ، کوئی ڈاکٹر اس نے نہ چھوڑا تھا، لیکن یہ سب نصیب کے کھیل تھے۔ آئے دن محلے پڑوس سے اسے خبر ملتی رہتی، فلانے کے ہاں بیٹا ہوا ہے یا فلانے کی بیٹی نے پیاری سی بیٹی پیدا کی ہے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گرتی تھی، اس آس میں کہ کبھی خدا بھی اس کی جھولی بھرے۔ وہ ہر جمعرات کو نیاز لگانا نہیں بھولتی تھی، لیکن پھر بھی خدا جانے ابھی اور زمانے کے کتنے ستم اسے برداشت کرنے تھے۔ اب تو شوہر بھی اس سے ناراض رہنے لگا تھا، سیدھے منہ بات نہ کرتا، بلکہ وہ گھر میں ٹکتا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف سسرال والوں نے بھی اس سے بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ شکورن خود اپنی رضامندی سے اپنے شوہر کو دوسری شادی کروا دے، لیکن وہ دیوانی جو اپنے شوہر کی محبت میں پاگل تھی، وہ بھلا کیسے اپنے سر پر سوتن مسلط کر لیتی؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد رب کے حضور گڑ گڑاتی کہ میرے بھی دل کی مراد پوری کر دے اے مالک، اے سب کو نوازنے والے۔ لیکن لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا نصیب کھلنے میں دیر ہے۔ پھر ایک دن اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ ہوا یوں کہ اس کی بڑی بہن نے اسے اپنے گاؤں بلایا تھا کسی حکیم کو دکھانے کے لیے۔ اپنے شوہر سے اجازت لے کر وہ بہن کے گاؤں چلی آئی، لیکن جیسے ہی حکیم نے اسے دوا دی تو وہ واپس جانے کی سوچنے لگی۔ بڑی بہن اسے روکتی رہ گئی کہ شکورن، رات ہونے والی ہے، کیا کرے گی تو ابھی جا کر، صبح چلی جانا۔ لیکن اسے اپنے شوہر نعیم کا خیال تھا۔ وہ ضد کر کے کہنے لگی، نہیں نہیں، میرا ابھی جانا ضروری ہے، میں نے نعیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں رات ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ اس نے ایک نہ مانی، چادر اوڑھ کر گھر سے نکل آئی۔ بس سٹاپ پہ کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جب سامنے کھڑے ایک شخص نے اسے بتایا کہ بس تو چلی گئی ہے اور یہ سٹاپ کی آخری بس تھی۔ یہ سن کر تو شکورن کے ہوش اڑ گئے۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ اس گاؤں سے شہر کا فاصلہ اتنا زیادہ تو نہیں، کیوں نہ وہ پیدل ہی پیدل چلے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی رکشہ وغیرہ مل جائے۔ یہی سوچ کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی پیدل ہی پیدل یہ راستہ پار کرنے لگی، کیونکہ وہ نعیم کے کام سے آنے سے پہلے ہی گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اب وہ اس سنسان سڑک سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس پرانے درخت کے نیچے سے اسے بچوں کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ بھوک سے بلک رہا ہو۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ اس راستے پر تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، آواز اسی درخت کے نیچے سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دونوں ننھے منھے بچے کپڑے میں لپٹے درخت کے نیچے پڑے تھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ بچے شدید ٹھنڈ کی وجہ سے نیلے پڑ رہے تھے، ان کی حالت بری تھی۔ اگر شکورن وقت پر نہ پہنچتی تو شاید 1-1.5 گھنٹے میں یہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے۔ شکورن نے دائیں بائیں دیکھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بچے یقیناً کوئی عورت چھوڑ کر گئی ہے۔ دونوں جڑواں لگ رہے تھے، لیکن انتہائی خوبصورت، سفید گورے چٹے، جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ شکورن نے دونوں کو لپٹا لیا۔ وہ تو پہلے ہی بچوں کو ترسی ہوئی تھی، خوشی خوشی انہیں لے کر گھر چلی آئی۔ لیکن محلے پڑوس کے لوگوں نے جب اسے 2 بچوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو لوگ تعجب کی نگاہ سے اس کے گھر چلے آئے۔ آئے ہائے شکورن، کہاں سے لائی ہے یہ بچے؟ کس کے ہیں؟ کیا تو نے گود لے لیے ہیں؟ وہ گڑبڑا کر کہنے لگی، ہاں ہاں، میں نے گود ہی لیے ہیں۔ دراصل ان بچوں کی ماں انہیں پیدا کرتے ہی مر گئی تھی، اسی لیے میں نے ان بچوں کو گود لے لیا۔ وہ کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب اس کا شوہر نعیم آیا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میری اجازت کے بغیر تم کسی کے بچے کیسے گود لے سکتی ہو؟ وہ سخت مشتعل تھا۔ شکورن کہنے لگی، میں نے خود سے یہ بچے گود نہیں لیے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ راستے سے گزر رہی تھی، درخت کے نیچے بے آسرا اور لاوارث حالت میں یہ بچے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، اسی لیے اپنے سینے سے چمٹا کر انہیں لے آئی۔ دیکھو تو صحیح کتنے معصوم اور کم عمر ہیں، لگتا ہے کہ آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن نعیم نے انہیں نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ غصے سے کہنے لگا، نہ جانے کس کا گند ہے، کس کا ناجائز خون ہے۔ میں کہتا ہوں شکورن، جہاں سے لائی ہو انہیں وہیں پر چھوڑ کر آؤ۔ لیکن شکورن کو تو گویا دنیا جہان کی دولت مل گئی تھی۔ وہ حتمی لہجے میں کہنے لگی، بھلے سے مجھے گھر سے نکال دو،
لیکن میں ان بچوں کو ہرگز بے آسرا نہیں چھوڑ کر آؤں گی، اور نہ ہی تم دنیا والوں کے سامنے یہ سچائی بتاؤ گے کہ یہ بچے مجھے کہاں سے ملے ہیں۔ اب نعیم خاموش تھا۔ غصے سے نفرت بھری نگاہ ان بچوں پر ڈالتا وہ کمرے کے اندر چلا گیا، جبکہ شکورن انہیں بڑے پیار سے بہلا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ دونوں بچے کس کے تھے، انہیں کون چھوڑ کر گیا تھا، لیکن شکورن کو تو جیسے جینے کا آسرا مل گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس کے بچے نہیں بھی ہوئے تو کوئی بات نہیں، وہ انہی بچوں کو اپنا سہارا بنائے گی، انہیں پال پوس کر جوان کرے گی۔ اسے جیسے زندگی گزارنے کا ایک نیا ڈھنگ مل گیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ زندگی اس پر ایک نیا ستم کرنے والی ہے۔ جب دوسرے دن اس کے سسرال والے اس کے شوہر کے پاس چلے آئے اور کہنے لگے، یہ کیا پورے خاندان میں بدنامی ہو گئی ہے کہ تمہاری بیوی 2 بچوں کو اٹھا کر لے آئی ہے، نہ جانے کس کے بچے ہیں، ایسے کیسے تم انہیں اپنا نام دے سکتے ہو؟ نعیم کہنے لگا، اس نے یہ سب کچھ میری رضامندی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تو اس کی ساس کہنے لگی، تو پھر تم اس عورت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھو تو صحیح کتنی ڈھیٹ ہے یہ عورت۔ شکورن اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے طلاق نہ دینا، چاہو تو تم دوسری شادی کر لو۔ آخر کار اتنی بڑی بات جو وہ سب پچھلے کئی سالوں سے سننا چاہ رہے تھے وہ شکورن کی زبان پر آ گئی تھی۔ اس کی ساس یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، اب تم اسے طلاق نہ دینا، لیکن میں جلد ہی تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی، پھر تمہارے بچے ہوں گے جو تمہاری سگی اولاد کہلائیں گے۔ یہ ناخلف تو نہ جانے کس کے ناجائز بچے اٹھا کر لے آئی ہے۔ شکورن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان لاوارث بچوں کو پالنے کا اسے بہت بھیانک انجام بھگتنا پڑا تھا۔ اس کے شوہر کی دوسری شادی ہونے جا رہی تھی، لیکن وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن واپس ان بچوں کو اسی درخت کے نیچے نہیں چھوڑ کر آ سکتی تھی، کیونکہ یہ اس کے لیے ناممکن تھا۔ پھر وہ انہی بچوں کو پالنے لگی، لیکن صرف 1 ہفتے بعد ہی اس کی ساس نے ایک یتیم اور غریب لڑکی سے اس کے شوہر کی دوسری شادی کروا دی۔ تو اس کا شوہر بھی یہ گھر چھوڑ کر اسی کے پاس چلا گیا، لیکن اس نے جاتے جاتے شکورن پر یہ احسان کیا تھا کہ اسے طلاق نہیں دی تھی۔ اب نہ تو نعیم اسے خرچہ بھجواتا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر رکھتا تھا۔ اب وہ بڑی پریشان رہنے لگی تھی۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالنا انتہائی مشکل تھا۔ اس رات ان بچوں کی فیڈر خالی پڑی تھی کیونکہ اس کے گھر میں دودھ نہیں تھا۔ وہ بڑی پریشان تھی۔ محلے پڑوس کے لوگوں سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ ان بچوں کے لیے کچھ پیسے اسے ادھار دے دو، اس لیے وہ شدید اذیت میں مبتلا پریشان بیٹھی تھی، جب اچانک ہی اسے کچن میں سے برتن بجنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی وہاں موجود ہو۔ اس نے جیسے ہی کچن میں جھانک کر دیکھا تو کچن پورا خالی پڑا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اندر آئی تو پورا پتیلا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ابھی تو یہ پتیلا پورا خالی تھا، اچانک سے دودھ کہاں سے آ گیا اس میں؟ اس کے دل میں خوف کی لہر اٹھی، لیکن دوسری طرف وہ بچے دونوں بھوک سے بلک رہے تھے، اس لیے جلدی سے دودھ گرم کیا اور ان بچوں کو پلا دیا۔ دودھ پی کر دونوں بچے گہری نیند سو گئے تھے، لیکن وہ پوری رات بیٹھ کر یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ دودھ کچن میں کس نے رکھا تھا۔ پھر اس رات وہ سو رہی تھی جب اس نے ایک عجیب سی کالے رنگ کی مخلوق کو ان بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، لیکن اس عجیب سی نظر آنے والی چیز کی صرف وہ پشت ہی دیکھ سکی تھی۔ اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے اسے خوف میں مبتلا کر گئے تھے۔ وہ بچوں کے پاس بیٹھی غور سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی شکورن نے اٹھ کر بچوں کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دونوں بچے آنکھیں کھولے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑ رکھا تھا۔ بچوں کی یہ عجیب و غریب حرکت اس کے اوسان خطا کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اب اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نعیم کے پاس جا کر وہ اس سے کچھ مدد مانگے۔ یہی سوچ کر اس نے دونوں بچوں کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور نعیم سے خرچہ لینے چلی آئی۔ نعیم نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، کتنا سمجھایا تھا میں نے تمہیں کہ ان بچوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہ کرو، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی۔ اب خرچے کو بھول جاؤ کیونکہ میری دوسری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نعیم کو دیکھتی ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ نعیم نے اسے دھتکار دیا تھا،
صرف اور صرف ان بچوں کو پالنے کی پاداش میں۔ وہ ایسے ہی خالی ہاتھ ان معصوم بچوں کو گھر لے آئی تھی، لیکن اچانک ہی تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے باہر سے ہی ایک لفافہ اندر کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے لفافہ کھول کر اٹھایا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ لفافہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک خط بھی موجود تھا۔ یہ ان بچوں کے نام پر میں پیسے بھیجوا رہی ہوں، خدا کے لیے ان بچوں کا خیال رکھنا۔ ایک انجان عورت نے اسے خط اور پیسے بھیجوائے تھے۔ وہ ابھی تک سن سی کھڑی تھی، لیکن پیسوں کا بندوبست ہو گیا تھا کیونکہ وہ ان بچوں کی خاطر در در بھٹک رہی تھی۔ پھر جا کر وہ راشن اور دوسرا کھانے پینے کا سامان لے آئی، لیکن اس رات 12 بجے جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اچانک اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس نے بچوں کو غائب دیکھا۔ بچے پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح ان بچوں کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، پھر وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ کس کے پاس مدد مانگنے جاتی؟ آخر بچے خود بخود کیسے غائب ہو گئے تھے؟ کیا کوئی گھر کے اندر آیا تھا لیکن اسے کیوں خبر نہ ہوئی؟ کیا وہ اتنی بے سدھ ہو کر سو رہی تھی؟ وہ وہیں بستر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بچوں کے رونے کی آواز آئی تو وہ ہوش میں آئی۔ جیسے ہی پلٹی تو پالنے میں بچے رو رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بچے غائب تھے، لیکن ابھی یہاں کیسے آئے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ اچانک ہی اسے خوف محسوس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان بچوں کے پیچھے ضرور کوئی غیر مرئی طاقت ہے۔ بچے جب بھی بھوکے پیاسے ہوتے کہیں نہ کہیں سے مدد آ جاتی، لیکن محلے والوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ تبھی محلے میں رہنے والی کلثوم چلی آئی اور شکورن سے کہنے لگی، نعیم کیا تجھے خرچہ بھجواتا ہے؟ تیرا اور بچوں کا کیسے پورا ہو رہا ہے؟ وہ بڑے عجیب انداز میں پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پر شکورن گھبرا گئی، پھر کہنے لگی، ہاں کچھ پیسے میں نے جمع کر رکھے تھے، انہی سے گھر کا گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے کسی نہ کسی طرح پڑوسن کو ٹال دیا تھا۔ ابھی اس بات کو 2-3 دن ہی گزرے تھے جب ایک رات 10 بجے کے وقت وہ بچوں کو سلا کر اداس سی بیٹھی تھی، جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، بالکل انجان۔ وہ اس آدمی کو نہیں جانتی تھی۔ تبھی کہنے لگی، کون ہو بھائی، اور آدھی رات کو میرے دروازے پر کیوں آئے ہو؟ اس آدمی نے 2 بڑے بڑے تھیلے اس کے ہاتھ میں تھمائے اور کہنے لگا، یہ ایک عورت نے بچوں کے لیے بھجوایا ہے۔ کون ہو تم بھائی، اور کس عورت نے بھجوایا ہے؟ شکورن اس سے پوچھتی رہ گئی، لیکن وہ اچانک پلٹا اور کہنے لگا، یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ عورت کون تھی۔ اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، بس کہنے لگی، اس محلے میں جو عورت رہتی ہے جس کے گھر کا دروازہ کالے رنگ کا ہے، تم اسی کے دروازے پر یہ چیزیں دے دینا۔ یہ کہتے ہی وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا، جبکہ وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ جیسے ہی اندر آ کر ان تھیلوں میں موجود چیزیں دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی۔ وہ سارے بچوں کے کھلونے اور کپڑے تھے اور ضرورت کی دوسری سب چیزیں۔ کیا کوئی ان بچوں کا جاننے والا ہے؟ کیا کسی کو معلوم ہے کہ میں ان بچوں کو اکیلے پال رہی ہوں؟ ضرور کوئی ایسا راز ہے جس سے میں واقف نہیں، یا تو یہ عورت ان بچوں کی ماں ہے۔ ایسے کئی سوال اس کے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن دوسری طرف شکورن کے سسرال والے جو اسے برباد ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، اچانک ہی اس سے ملنے چلے آئے۔ نعیم بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ اس کے حالات دیکھنا چاہتے تھے، لیکن شکورن ڈر گئی کہ کہیں نعیم اسے طلاق دینے تو نہیں آیا۔ دوسری طرف اس کی ساس حیرت زدہ تھی، کیونکہ شکورن کا گھر تو سامان سے بھرا ہوا تھا، اور تو اور بچوں کے کھلونے بھی اور خوراک بھی گھر میں بڑی تعداد میں موجود تھی۔ آخر یہ شکورن اپنا خرچہ کیسے پورا کر رہی ہے؟ نعیم کی دوسری بیوی بھی ماں بننے والی تھی، اس لیے وہ آج کل بہت خوش تھا، لیکن شکورن اب ساری توجہ ان بچوں پر دے رہی تھی۔ اب اس کی زندگی کا مقصد ان بچوں کو پالنا تھا۔ وہ پوری دلچسپی سے ان کی دیکھ بھال کرتی، اور دوسری طرف وہ خفیہ عورت جو اس سے چھپ کر اس کی مدد کر رہی تھی، وہ آج تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جس چیز کی بھی اسے ضرورت ہوتی وہ پہلے ہی کسی نہ کسی کے ہاتھ اسے بھجوا دیتی تھی۔ یا تو وہ ان بچوں کی ماں تھی یا پھر کوئی اور، لیکن آج تک وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس دن جب بچے غائب ہوئے تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بچے پالنے میں ہی لیٹے ہوئے تھے۔ آخر ان بچوں کے پیچھے اور کون ہے؟ بار بار یہی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔
اس دن وہ خواب کی سی کیفیت میں تھی جب اس نے کسی عورت کو ان بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے پورے ہوش میں آئی، ایک دم سے ہی پلک جھپکتے میں وہ عورت غائب ہو گئی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جاگتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ محلے کے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ان بچوں نے تو شکورن کے حالات بدل دیے ہیں، ورنہ بغیر شوہر کے وہ گزارا کیسے کرتی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس دن بچوں کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ پہلے تو وہ انہیں دوا وغیرہ دیتی رہی، لیکن بچوں کا بخار اترنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دیر سوئی تھی کہ اچانک رات کے 11 بجے عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی، اچانک اسے اپنا جسم بوجھل محسوس ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ بچوں کے ارد گرد 4 عجیب سے لوگ موجود تھے، جو سب انہیں ہاتھوں میں اٹھا کر خوب ہوا میں اچھال رہے تھے، جبکہ بچے بھی خوب زور زور سے ہنس رہے تھے۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ان لوگوں سے انجان تھی۔ وہ ان سے بچوں کو چھین لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم تو حرکت ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ کوئی نادیدہ قوت تھی جس نے اسے چارپائی پر ہی جکڑ لیا تھا۔ تھوڑی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا، پھر انہوں نے ان بچوں کو پالنے میں لٹایا اور خود اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شکورن تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ ضرور ان بچوں کے پیچھے کوئی ایسی بات ہے جو بار بار اس کے سامنے آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اسے محسوس نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو آدھی رات کو یہ لوگ ان بچوں کے پاس آتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں جیسے بہت کچھ جان گئی تھی۔ کہیں سے بھی وہ انسان نظر نہیں آتے تھے، بلکہ کپڑے سے منہ چھپائے ان کی سفید آنکھیں اسے عجیب سی الجھن میں مبتلا کر گئی تھیں۔ بے اختیار اس نے اٹھ کر بچوں کو دیکھا۔ بچے جاگ رہے تھے، اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر خود بخود مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اچانک ہی اسے ان بچوں سے بھی خوف محسوس ہوا، لیکن دوسرے دن وہ ہر بات بھول گئی تھی۔ اس نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حیران تو وہ تب ہوئی جب ایک عورت اس کے گھر چلی آئی۔ وہ اس کے گھر کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے کسی چیز کی کھوج لگانا چاہتی ہو۔ شکورن بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں تم جیسی بھلی عورت سے ملنے آئی ہوں جو 2 لاوارث بچوں کو پال رہی ہے۔ وہ حیران تھی کہ یہ عورت کون ہے جسے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، لیکن جاتے جاتے وہ اچانک ہی شکورن کے ہاتھ میں ایک لفافہ دے کر چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے یہ لفافہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں بہت سارے پیسے موجود تھے۔ وہ حیران تھی کہ آخر یہ کیا راز ہے۔ لوگ آتے ہیں، اس کی بنا کہے ہی مدد کر کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں بتاتے کہ مدد کرنے کی وجہ کیا ہے۔ پھر تو یہ سلسلہ جیسے چلتا رہا۔ بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہو رہے تھے، خوب اچھے سے شکورن انہیں پال رہی تھی، لیکن اکثر ہی وہ راتوں کو اپنی آنکھوں سے عجیب منظر دیکھتی جب بچوں کے پالنے کے پاس کھڑے ہوئے اسے کچھ لوگ نظر آتے، کبھی کبھی کچھ عورتیں جو انہیں پیار کر رہی ہوتی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا راز ہے، لیکن اب اس نے ان سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے پہل تو وہ انہیں دیکھ کر ڈر جاتی تھی، لیکن اب وہ سمجھ گئی کہ ضرور ان بچوں کے پیچھے کوئی غیر فطری مخلوق ہے جو ان کی دیکھ بھال کرنے آتی ہے۔ لیکن شکورن کے پاس جب بھی خرچے کے لیے پیسے ختم ہوتے، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا تھا، اور وہ شخص اس سے بالکل انجان ہوتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر دن یوں ہی گزرتے رہے۔ آخر کار بچے 5 سال کے ہو گئے تھے۔ شکورن نے تو جیسے ان کے سہارے ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی اس کا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ ماں بننے کے باوجود بھی وہ ماں نہیں بن سکی تھی، کیونکہ اس کا پہلا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک ماں بننے کی نعمت سے محروم تھی۔ لیکن نعیم کو ہر حال میں بچہ چاہیے تھا، اس لیے وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ساتھ رہتا اور اس کا علاج کروا رہا تھا، جبکہ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ شکورن بانجھ ہے، وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ نعیم کو اب اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی ان بچوں میں جو کسی غیر کا خون تھے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کی امید شکورن کو نہیں تھی، جب ایک دن ایک نقاب پوش عورت اس کے گھر چلی آئی۔ وہ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ بے خبر بچوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔
اس کے دل میں خدشہ بھی جاگا کہ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ تبھی اس نے اچانک شکورن کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے میرے بچے واپس کر دو۔ کون ہو تم اور کس کے بچے؟ وہ سخت خوفزدہ ہو کر اس عورت سے کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی اندر آ کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو شکورن حیران رہ گئی۔ وہ ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی، کسی اونچے گھرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ گوری چٹی رنگت، نیلی آنکھیں، وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ شکورن اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ اس کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ میرے دونوں جڑواں بچے تمہارے پاس ہیں۔ وہ میری مجبوری تھی جو میں نے ان بچوں کو اس دن لاوارث حالت میں چھوڑ دیا تھا، لیکن آج جب میرے ہاں کوئی دوسری اولاد نہیں ہوئی تو مجھے ان بچوں کی یاد ستاتی ہے۔ تم مجھے میرے بچے لوٹا دو، بدلے میں بھلے میری ساری دولت لے لو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بی بی، مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، میں ان بچوں کو تب سے پال رہی ہوں جب یہ صرف ایک دن کے تھے۔ یہ میرے جگر کے ٹکڑے بن چکے ہیں، میرا زندگی بھر کا سرمایہ۔ ایسے میں ہرگز تمہیں ان بچوں کو نہیں دوں گی۔ لیکن اچانک ہی وہ شکورن کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، اس وقت میں بڑی مجبور تھی۔ اپنے بچوں کو میں نے اس درخت کے نیچے تو چھوڑ دیا تھا، لیکن خدا جانتا ہے کہ میں کیسے زندگی بھر بے چین رہی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد تبھی میں چپکے چپکے تمہاری مدد کرتی رہی تاکہ تمہیں میرے بچے پالنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ شکورن بالکل ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ آج اس کے سامنے یہ راز کھل گیا تھا کہ اس کی مدد کرنے والی یہ لڑکی جو کسی امیر گھرانے کی معلوم ہوتی تھی، یہی اسے پیسے بھیجواتی تھی، ورنہ اس کی تو اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ ان بچوں کو پال سکتی۔ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، پھر کیا حق پہنچتا ہے اسے اس کے بچے رکھنے کا؟ وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ اسے خاموش دیکھ کر لڑکی نے شکورن کے ہاتھ تھامے اور کہنے لگی، یہاں آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی ساری کہانی سناتی ہوں، پھر تمہیں خود ہی یقین آ جائے گا میری بے بسی کا۔ اب وہ اس کے سامنے پلنگ پر بیٹھی اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میرا نام رخسار ہے، میرا تعلق ایک انتہائی امیر گھرانے سے تھا۔ میں ایک یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ میں بے تحاشا خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی کے کئی لڑکوں کی نظر مجھ پر تھی، لیکن میں کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی کیونکہ میں اپنے ایک کزن کو پسند کرتی تھی۔ لیکن یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک امیر گھرانے کا لڑکا مجھے پسند کرنے لگ گیا۔ وہ میرے گھر رشتہ بھجوانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ یہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم جیسے چھچورے انسان سے شادی کروں گی؟ میں اپنے کزن کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ بات اسے اتنی بری لگی کہ ایک دن جب میں اپنے گھر جا رہی تھی ڈرائیور کے ساتھ، اچانک اس نے 4 غنڈے بھیج کر مجھے اغوا کروا لیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ وہی نوجوان ہے، لیکن اس نے مجھے اپنے فلیٹ پر رکھا۔ 3-4 دن تک وہ مجھ سے اپنا دل بہلاتا رہا اور پھر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ میرا باپ بھی بہت رئیس تھا، لیکن بدنامی کے خوف سے جب پولیس اس سے پوچھ گچھ کرنے آئی کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو اس نے کسی کا نام نہیں لیا۔ پولیس والے مجھ سے بھی بیان لینا چاہتے تھے، لیکن مجھے میرے باپ نے سختی سے منع کر دیا کہ میں ابھی کسی کا نام نہیں لوں، کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں اور میرا باپ ہر سال الیکشن لڑتا تھا۔ ایسے میں اس کی بدنامی ہوتی۔ یوں یہ معاملہ ڈھک دیا گیا، لیکن میں تو برباد ہو چکی تھی۔ میری بے بسی عروج پر تھی۔ میری عزت، میرا مقام، سب کچھ لٹ گیا تھا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے کوئی بھی نہیں اپنائے گا، لیکن حیران تو میں تب ہوئی جب میرے اسی کزن سے میرا خاموشی سے نکاح کر دیا گیا۔ وہ ابھی باہر پڑھنے جا رہا تھا، رخصتی 1 سال بعد ہونی تھی۔ میرے ماں باپ مطمئن تھے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا شوہر اس بات سے ناواقف ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ قیامت تو تب ٹوٹی جب 2 مہینے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں اور میری کوکھ میں 2 جڑواں بچے پل رہے ہیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، لیکن میری ماں کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے وہ کہنے لگی، جو کچھ کرنا ہے تم نے شیراز یعنی میرے شوہر سے چھپ کر کرنا ہے، کیونکہ شیراز کے آنے سے پہلے ہی تم ان بچوں کو جنم دے دو گی، لیکن آج کے بعد تم کبھی ان کا نام بھی نہیں لوگی۔ پھر 9 مہینے جیسے میں نے گزارے یہ مجھے ہی پتا ہے۔ میں 2 ناجائز بچوں کی ماں بننے والی تھی۔
پھر جیسے ہی بچوں کی پیدائش ہوئی تو میری ماں نے فوراً ہی انہیں کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دیا اور کہنے لگیں کہ جاؤ کہیں پھینک کر آؤ انہیں، یہ کسی اور کا گند ہیں۔ اپنی ماں کے مجبور کرنے پر میں انہیں اسی درخت کے نیچے پھینک کر آ گئی تھی، لیکن چھپ چھپ کر میں دیکھنے لگی کہ کوئی انہیں اٹھاتا ہے یا نہیں۔ پھر میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، تم نے جس پیار سے ان بچوں کو اپنی گود میں اٹھایا، میں سمجھ گئی کہ تم ایک رحم دل عورت ہو۔ تم ان بچوں کو پالنے لگی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ تم ایک غریب عورت ہو، کبھی بھی ان بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے میں چپکے چپکے تمہاری مدد کرنے لگی تھی۔ میں اپنے کسی نہ کسی ملازم کو بھیج کر تمہیں پیسے بھیجوا دیتی تھی، اور اس طریقے سے میں اپنے بچوں کی خوب دیکھ بھال کر رہی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد میری رخصتی ہو گئی، لیکن میں ماں نہیں بن سکی تھی۔ شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر میں اس نعمت سے محروم ہو گئی تھی، لیکن میں ہر وقت اپنے ان بچوں کو یاد کرتی رہتی۔ پھر ایک دن میں نے شیراز کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تو وہ کہنے لگا کہ تم نے غلط کیا جو ان بچوں کو لاوارث حالت میں پھینک دیا۔ اگر تم مجھے سچائی بتاتی تو میں ان بچوں کو قبول کر لیتا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، تبھی تو میں تم سے اپنے بچے لینے آئی ہوں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور یہ بچے میرے حوالے کر دو۔ شکورن بالکل خاموش تھی۔ آج ان بچوں کی ماں کا پتہ چل گیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ان بچوں کو وہ اس کی ماں کے دیے ہوئے پیسوں کے بغیر پال بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ ان بچوں کو رکھے۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر وہ دونوں بچے اس لڑکی کے حوالے کر دیے۔ وہ لڑکی بار بار اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ ان بچوں کی ایک نہیں بلکہ دو دو مائیں ہیں، میں آپ سے بھی انہیں ملوانے لے کر آتی رہوں گی۔ وہ خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کر جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی شکورن نے اسے آواز دے کر روکا اور کہنے لگی، خیال رکھنا ان بچوں کا، دراصل ہر رات ان کے پاس ہم دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے جو دیکھ بھال کے لیے آتا ہے، تمہیں ان پر خاص نظر رکھنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اندر کمرے میں چلی گئی، جبکہ لڑکی شدید الجھن کا شکار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ شکورن نے اسے ایسا کیوں کہا ہے۔ بچوں کے جانے کے بعد شکورن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اب زمانہ اسے بہت تانے دینے والا ہے، کیونکہ سب لوگ یہی کہیں گے کہ کسی غیر کا خون تھے، اسی لیے وہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ کیا فائدہ ہوا شکورن کو وہ بچے پالنے کا؟ اب وہ ہر وقت انہیں یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ لیکن دوسری رات اس کے ہوش اڑ گئے جب اس نے اپنے گھر میں بچوں کی آوازیں سنی۔ وہ اسے پکار رہے تھے، اماں ہم واپس آ گئے ہیں۔ اسے ایسے لگا جیسے یہ کوئی خوبصورت خواب ہے، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو دونوں بچے اس کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو کیا یہ اکیلے ہی اس گھر میں آ گئے ہیں؟ کون تمہیں لے کر آیا ہے؟ وہ ان معصوم بچوں سے حیرت سے پوچھنے لگی تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، وہی ہمیں لے کر آئے ہیں جو ہر رات ہمارے پاس آتے تھے۔ دراصل وہ نہیں چاہتے کہ ہم آپ سے جدا ہو کر رہیں۔ یہ سن کر شکورن حیران رہ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ان بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کل سے اب تک ایک لمحے بھی نہیں سوئی تھی وہ۔ کیسے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ان کے حوالے کر دیتی؟ اس نے تو ان بچوں کے لیے اپنی زندگی بھی برباد کر دی تھی۔ لیکن اگلے ہی دن وہ لڑکی چلی آئی، پاگلوں کی طرح روتی ہوئی۔ یہ بچے خود بخود کیسے گھر سے نکل گئے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب صبح میں اٹھی تو پورے گھر میں ہنگامہ تھا۔ میرے بچے گھر سے غائب ہو گئے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ آپ کے پاس ہی آئے ہوں گے۔ خدا کے لیے انہیں مجھے واپس دے دو۔ اب شکورن حیران تھی کہ وہ اس لڑکی رخسار کو کیسے سچائی بتاتی کہ بچوں کو وہ خود نہیں لے کر آئی، اور بچے خود بھی اس کے پاس نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ مخلوق جو بچوں اور اس کے درمیان ہے وہی ان بچوں کو شکورن کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ لیکن وہ لڑکی اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ زبردستی ان بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اگلی رات پھر سے وہ گھر سے غائب ہو گئے تھے، جب پورے گھر میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ چپکے سے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آئے اور شکورن کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ دونوں بچے چھوٹے تھے، لیکن اپنے پالنے والی ماں کے گھر آ کر وہ بہت خوش تھے۔ اب وہ خواب میں روتے روتے ان بچوں کو جنگل میں تلاش کرتی پھر رہی تھی، لیکن اچانک ہی ان بچوں کی آوازیں اس کے کانوں میں آنے لگیں تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو سامنے وہی بچے کھڑے مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان دونوں کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ وہ جان گئی کہ اب بچے کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتے، جہاں بھی جائیں گے لوٹ کر اسی کے پاس واپس آ جائیں گے۔ دوسرے ہی دن وہ لڑکی بھی حیرت زدہ سی اس کے پاس چلی آئی۔
وہ کہنے لگی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے، آخر یہ بچے خود بخود کیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں؟ شکورن نے نظر جھکا لی اور کہنے لگی میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان بچوں کے درمیان ایک دوسری مخلوق بھی ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کب سے ان کے پیچھے ہیں، لیکن میں اکثر ہی ان بچوں کے پاس اسے دیکھتی ہوں، اس لیے تمہیں بھی یہ بات سمجھنی ہوگی، بچے میرے علاوہ کہیں پر بھی نہیں رہ سکتے۔ تمہیں خود اپنے دل پر صبر کر کے رکھنا ہوگا اور تم ان بچوں کو میرے حوالے کر دو۔ شکورن اسے مکمل بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ لڑکی کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اب وہ روتی چلی جا رہی تھی، جان گئی تھی کہ شکورن ایک بانجھ عورت تھی، اس نے جس طرح یہ بچے پالے ہیں زمانے بھر کی رسوائی لے کر، اب یہ اتنی آسانی سے اس سے جدا نہیں ہوں گے۔ وہ روتے روتے خالی ہاتھ ہی واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ دونوں بچوں کو شکورن نے اپنے کلیجے سے لگا کر خوب پیار کیا اور پھر انہیں نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر دیا، لیکن اس رات اس پر ایک نئی حقیقت کھلی تھی۔ جب وہ گہری نیند میں تھی اسے ایسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے ایک مرد اور ایک عورت کھڑے دکھائی دیے۔ وہ بالکل اجنبی معلوم ہوتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ کون ہیں آپ لوگ؟ ہم وہی ہیں، تمہارے بچوں کی حفاظت کرنے والے۔ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ ان بچوں کو تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن تم کون ہو؟ وہ سخت خوفزدہ تھی یہ سن کر۔ وہ سامنے کھڑی عورت عجیب سی مسکرائی اور کہنے لگی ہم دونوں جنات میاں بیوی ہیں، جس طرح تم بانجھ عورت تھی اسی طرح میں بھی ایک بانجھ جنزادی تھی۔ اس رات جب وہ لڑکی ان بچوں کو اس درخت کے نیچے چھوڑ کر گئی، ہم نے بھی ان بچوں کو دیکھ لیا تھا۔ ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہی تم نے انہیں اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں تم سے ان بچوں کو چھیننا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر جنزاد نے منع کیا اور کہنے لگا ہم جنات ہیں اور یہ ایک آدم زادی، اور آدم زاد بچوں کو کوئی انسان ہی پال سکتا ہے، ہم جنات نہیں۔ اس لیے تم اپنے دل پر پتھر رکھ لو اور ان بچوں کو اس عورت کے ساتھ جانے دو۔ میں بہت رو رہی تھی کیونکہ میں پچھلے 20 سالوں سے بانجھ تھی۔ میں بچوں کو حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ جس طرح تم ان بچوں کی ماں تھی، اسی طرح میں نے بھی ان بچوں کو اپنی اولاد سمجھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تم سو رہی ہوتی تھی تو میں ان کے پاس حفاظت کے خیال سے موجود ہوتی تھی۔ میں ان کی بہت فکر کرتی تھی۔ ان کی ہر چیز پوری کرنا میری ذمہ داری تھی، بھلے میں وہ کیسے ہی پوری کرتی۔ لیکن تمہیں ایک راز کی بات بتا دوں، وہ لڑکی جو ان کی ماں بن کر آئی تھی وہی ان کی سگی ماں ہے، لیکن جب وہ ان بچوں کے لیے پیسے بھجواتی تھی تو وہ جس بھی عورت یا آدمی کے ہاتھ پیسے بھجواتی تھی وہ پیسے وہ خود رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی، لیکن پھر جب وہ پیسے پانے کے بعد تم خوش نظر آنے لگی تو میں ہی اس آدمی یا عورت کا بھیس بدل کر تمہارے سامنے آ جاتی تھی تمہیں وہ پیسے دینے کے لیے۔ تمہاری ضرورتیں پوری ہو جاتی، ان بچوں کا سوچ کر تم خوش ہوتی تھی اور یہ بات مجھے بھی خوشی دیتی تھی۔ اس لیے آج تم یہ راز اچھی طرح جان لو کہ ان بچوں کو پالنے میں اس لڑکی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کی اصل ماں میں اور تم ہے، کیونکہ تم نے ان بچوں کو پالا ہے جبکہ میں نے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اس لیے وہ لڑکی ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی، کیونکہ تمہارا دل دکھے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم ایک بہت اچھی عورت ہو، ہم کبھی بھی تم سے ان بچوں کو جدا نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی وہ لڑکی اپنے بچوں کو لے کر جائے گی یہ خود بخود واپس آ جائیں گے، اس لیے تمہیں اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شکورن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس نیک جنزادی کو دیکھنے لگی جو اس کی طرح بانجھ تھی، لیکن قدم قدم پر اس نے اس کی مدد کی تھی۔ اب وہ اس کی شکر گزار تھی۔ تبھی وہ جنزادی سے کہنے لگی آج سے ہم دونوں ان بچوں کو مل کر پالیں گے جب تک یہ جوان ہو جائیں گے، لیکن اگر اس لڑکی نے مجھے کوئی بد دعا دے دی تو شاید میں زندگی بھر یہ دکھ برداشت نہ کر سکوں۔ تو وہ جنزادی کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں کوئی بد دعا نہیں دے گی، کیونکہ وہ بھی جان چکی ہے کہ بچے تم سے جدا نہیں ہو سکیں گے۔ آج کے بعد ان بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں جنزاد میاں بیوی اس کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب وہ اس لڑکی کا انتظار کر رہی تھی جو دوسرے دن اپنے شوہر کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی یہ دیکھو یہی میرے 2 جڑواں بچے ہیں، لیکن اس عورت نے نہ جانے ان پر کیا جادو کیا ہے
کہ جب بھی میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں یہ واپس اسی کے پاس آ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے تم کچھ کرو نا، میں ہر حال میں اپنے بچوں کو پانا چاہتی ہوں۔ تبھی اس کا شوہر کہنے لگا، یہ اس عورت کی محبت ہوگی، دیکھو تمہیں اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آتا کہ یہ ان بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے؟ تم بھی خدا کا نام لو اور ان بچوں کو اس کے حوالے کر دو۔ ہاں میں تم سے کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ تم ان بچوں سے ملنا چھوڑ دو، لیکن اب یہی اس کی ماں ہے۔ پھر وہ لڑکی غصے سے کہنے لگی، لیکن میں نے اپنے بچوں کا سارا خرچہ اٹھایا ہے، میں نے ہی اسے بچے پالنے میں مدد دی ہے، ورنہ یہ اکیلی غریب عورت تو انہیں پال بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی شکورن کہنے لگی، تم نے میری کوئی مدد نہیں کی، بلکہ ان نیک جنات نے میری مدد کی ہے جو ان بچوں کو پالنے میں آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ لڑکی حیرت سے کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم جو بھی پیسے اپنے ملازموں کو دیا کرتی تھی ان بچوں کے لیے وہ خود ہی رکھ لیا کرتے تھے۔ آج تک وہ پیسے میرے پاس نہیں پہنچے، بلکہ میری جتنی بھی مدد کی ہے ان نیک جنات نے، جو ان بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کر میرے ساتھ پالنے میں مدد کر رہے تھے۔ وہ لڑکی اب بالکل خاموش کھڑی تھی۔ پھر وہ لڑکا جو اس کا شوہر تھا خوفزدہ لہجے میں کہنے لگا، اب یہ تو کوئی آسیبی معاملہ ہے، اس لیے ہمیں ان بچوں سے دور رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ جنات ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اس کا شوہر بہت خوفزدہ تھا، وہ زبردستی اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ شکورن کے دل سے تو کوئی جیسے بوجھ اتر گیا تھا، اب وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، وہ لڑکی بھی کبھی کبھار اپنے بچوں سے ملاقات کرنے آ جاتی تھی، لیکن اب بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ دونوں ہی بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور اچھی اچھی نوکریوں پر فائز ہو گئے۔ شکورن کے گھر کے حالات بدل گئے تھے، گو کہ ان بچوں کے لیے بہت سے لوگ آرزو لگا کر بیٹھے تھے، لیکن وہ اپنی ماں سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ ساری حقیقت جان چکے تھے کہ کس طرح ان کی سگی ماں نے لاوارث حالت میں انہیں درخت کے نیچے چھوڑ دیا تھا، اور پھر شکورن نے ہی انہیں پال پوس کر جوان کیا تھا۔ آج جب نعیم کی دوسری بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو وہ شکورن کے پاس واپس آ گیا تھا۔ گو کہ شکورن نے بھی اسے معاف تو کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ابھی تک نعیم کی طرف سے اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح نعیم ان بچوں کو قبول کر لے، لیکن اس وقت نعیم نے بچوں کو قبول نہیں کیا تھا۔ آج جب بچے جوان ہو گئے تھے اور شکورن کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے تو ایسے میں نعیم بھی چاہتا تھا کہ وہ اسے کسی باپ کی طرح توجہ دے، جو ان بچوں کے لیے ناممکن تھا۔ شکورن جو بانجھ تھی، خدا نے اسے 2 جڑواں بچے دے کر اس کی جھولی بھر دی تھی، لیکن زمانے نے پھر بھی اسے اس بات کے تانے دیے تھے کہ وہ کیوں کسی کا ناجائز خون پال رہی ہے، کل کو وہ اس سے دغا بازی کریں گے۔ لیکن شکورن اچھی طرح جانتی تھی کہ بچوں کی تربیت ہی اس بات پر منحصر کرتی ہے کہ وہ آگے چل کر ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن ایک رات وہ اپنے بڑے بیٹے کی بات سن کر حیران رہ گئی، جب وہ اس سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں اماں کہ ایک نادیدہ مخلوق ہمارے پیچھے تھی، وہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم بیٹے؟ وہ حیران ہو کر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، جب میں چھوٹا تھا تو ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہونے لگا اکثر ہی اسکول آتے جاتے ہمیں اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوتا تھا، جیسے ہی پلٹ کر دیکھتے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر وہ صرف اس اسکول میں ہی نہیں بلکہ جب بھی ہم گھر پر تنہا ہوتے اور اکیلے ہوتے یا اگر کوئی ہمیں تنگ کرتا تو ایسے لگتا جیسے ہمارے اور اس کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ اور اب جب ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں تو اکثر رات کو مجھے اپنی چارپائی پر کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی پیار بھری نظروں سے ہمیں دیکھتا ہو، وہی ماں والی نظر جس نظر سے آپ ہمیں دیکھتی ہیں۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا سچ میں ہی وہ جن زادی جو ان بچوں کی ماں بننا چاہتی تھی، کیا وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی؟ آج اس کے دونوں بیٹوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ اب وہ لڑکی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر رسیدہ دکھائی دینے لگی تھی، شاید اس غم کی وجہ سے کیونکہ اس کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، اور جو اس کی اپنی اولاد تھی جسے اس نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر ایک سنسان جگہ پر پھینک دیا تھا، وہ اولاد بھی اس کی نہ ہو سکی۔ شاید یہی غم اس کو کھائے جا رہا تھا، لیکن جب بھی وہ اپنی اولاد سے ملنے آتی تو شکورن اسے سمجھاتی کہ زیادہ غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہی وقت میں نے بھی برداشت کیا ہے،
دیکھو یہ بھی تو تمہاری اولاد ہے، کیا ہوا اگر یہ میرے پاس رہتی ہے تو؟ رخسار یہ سن کر غمزدہ لہجے میں مسکرائی اور پھر اپنے گھر واپس لوٹ گئی، لیکن شکورن دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس اولاد کے لیے اس نے زندگی بھر زمانے بھر کی مخالفتیں مول لے لی تھیں، وہ اس سے جدا نہ ہو سکی، صرف ان نیک جنات کی وجہ سے جن کی طاقت کے آگے کوئی کچھ بھی نہ کر سکا۔ ہر رات جب وہ لڑکی ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی، بچے خود بخود شکورن کے پاس واپس آ جاتے تھے، صرف اور صرف ان نیک جنات کی طاقت کی وجہ سے جو ان بچوں کو کہیں بھی رہنے نہیں دیتے تھے سوائے شکورن کے پاس۔ آج اس کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی بھی بہت عزت کرتے ہیں۔ گو کہ نعیم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک بھلی عورت تھی، تبھی اس نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب نعیم بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے اپنے بچوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی بھی ایسے ہی عزت کریں جیسے اس کی کرتے ہیں۔ دونوں بیٹے نہایت ہی فرما بردار تھے، وہ اپنے ماں باپ کی خوب عزت کرتے تھے، لیکن دونوں کو ہی معلوم تھا کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ان سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ نیک جنات کا جوڑا تھا جس نے بچپن سے لے کر آج تک ان کا ہر مقام پر ساتھ دیا تھا۔ وہ کبھی بھی انہیں نہیں بھول سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج بھی کبھی کبھی ان کی پرچھائی اس کے دونوں بیٹوں کو نظر آتی تھی۔